اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 14 اگست کا دن تھا، اس لیے بیٹے کی چھٹی تھی تو گھر میں سب نے مل کر پلان بنایا کہ آج کیوں نہ باہر جا کر کھانا کھایا جائے۔ ہم کھانا کھانے ایک معیاری ہوٹل میں آ گئے۔ ابھی ہم نے کھانے کا آرڈر کیا ہی تھا کہ ایک خستہ حال عورت ہوٹل میں داخل ہوئی اور مینیجر سے جھگڑنے لگی۔ اگرچہ ہم دور بیٹھے تھے تاہم عورت کے جھگڑنے والے انداز کو دیکھ کر مجھے اس معاملے میں دلچسپی پیدا ہو گئی۔ آواز پوری طرح کانوں میں نہیں پہنچ پا رہی تھی، تبھی جذبہ تجسس سے مجبور ہو کر میں کاؤنٹر کے پاس چلی گئی۔ وہ عورت بوسیدہ لباس میں ملبوس تھی، کافی عمر رسیدہ تھی اور مینیجر سے کہہ رہی تھی کہ مجھے کھانا پیک کر کے دو۔ عورت کے چہرے کے نقوش بتا رہے تھے کسی اچھے خاندان سے تعلق ہے، مگر حلیہ بتا رہا تھا کہ بیچاری کے سارے سہارے وقت نے نگل لیے ہیں۔ اس بیچاری بوڑھی عورت کو کھانا کسی نے نہ دیا بلکہ دھتکار دی گئی تو وہ غصے میں آ گئی۔ کم وقت نے کہا تھا 2 وقت کا کھانا لے جانا، اب وہ بھی بند کر دیا ہے۔ بتاؤ میرا گزارا کیسے ہوگا؟ ہمارے مال پر یہ عیش کرے اور ہم بھوکے مریں۔ میں نے مینیجر کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ خجالت سے بولا، یہ پاگل عورت ہے۔ اس نے گارڈ کو خشمگین نگاہوں سے گھور کر کہا، یہ کیسے اندر آئی ہے؟ نکالو اسے۔ گارڈ ہچکچا رہا تھا، لوگ کھانا کھا رہے تھے اور وہ بوڑھی عورت کے ساتھ بدتمیزی سے پیش نہیں آ سکتا تھا۔ اگر اسے دھکے دیے جاتے تو اس کے شور کرنے پر سارے کسٹمرز متوجہ ہو جاتے۔ اسے ہوٹل کا ماحول خراب ہو جانے کا خدشہ تھا۔ مجھے اس غریب پر ترس آ گیا۔ مفلسی نے اسے کہیں کا نہ رکھا تھا۔ میں نے مینیجر سے کہا، اسے کھانا دے دو اور رقم میرے بل میں شامل کر دو، میں ادا کر دوں گی۔ میڈم، یہ روز آ جاتی ہے، ایک دن کی بات نہیں ہے، غربت کا نہیں تو کم از کم اپنی عمر کا ہی خیال کرو۔ اس نے بیرے کو بلا کر کہا، اسے کھانا پیک کر کے دے دو۔ پھر مجھ سے مخاطب ہوا، اور یہ بھی تو ہوٹل ہیں، یہ اکیلا ہوٹل تو نہیں ہے۔ پھر ہم ملازم ہیں یہاں میڈم، مجبور ہیں، اور اس نے عادت بنا لی ہے۔ کھانا مل جاتا ہے نا، جب نہیں ملے گا تو کسی اور طرف جائے گی۔ یہ سن کر وہ آگ بگولا ہو گئی۔ میں بھگارن نہیں ہوں، اپنے ہوٹل سے کھانا لیتی ہوں۔ کیا کہا؟ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ ہاں، یہ میرا ہوٹل ہے، میں مالک ہوں اس کی۔ 2 وقت کا کھانا بھی میرا حق نہیں ہے کیا؟ اماں کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے بہت حیرت ہوئی اس کی یہ بات سن کر۔ مجھے بھی لگا واقعی یہ پاگل ہے۔ مینیجر پھر بولا، میں نے کہا نا یہ پاگل ہے، روز یہی کہتی ہے، کھانا دو کھانا دو۔ یہ ہوٹل میرا ہے، اب آپ ہی بتائیے ہم کیا کریں ایسے پاگلوں کا؟ دھکے دینے کے بجائے کھانا دینا پڑتا ہے، ورنہ لوگ ہمیں ہی برا بھلا کہیں گے۔ اتنے میں میرا کھانے کا ڈبہ لے کر آ گیا۔ بڑھیا کے ہاتھ میں تھما کر بولا، اب جاؤ اور شور نہ مچاؤ اور بات سنو۔ سیٹ کا حکم ہے کہ کھانا لینا ہو تو پچھلی طرف سے لے لینا جدھر کچن ہے، ادھر نظر آئیں تو دھکے دے کر نکال دیں گے۔ وہ بڑبڑائی، دیکھ لوں گی تیرے سیٹ کو، میں کوئی بھکارن نہیں، اپنا حق لینے آتی ہوں۔ گھر میں بچے بھوکے بیٹھے ہیں تو کیا کروں؟ اپنے ہوٹل سے کھانا بھی نہ لوں؟ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور باہر لے آئی۔ اماں ادھر آؤ میرے ساتھ اور مجھے بتاؤ کیا قصہ ہے؟ وہ بولی، سڑک پر کیا بتاؤں؟ بات سننا چاہتی ہو تو میرے گھر چلو۔ گھر کہاں ہے تمہارا اماں جی؟ زیادہ دور نہیں ہے۔ میں نے سڑک سے ہی اپنے بیٹے کو فون کر دیا کہ تم کھانا کھانے کے بعد بچوں کو لے کر گھر چلے جانا، میں تھوڑی دیر بعد آ جاؤں گی۔ اور ٹیکسی لے کر اس عورت کے ہمراہ اس کے گھر آ گئی۔ وہ ایک بوسیدہ مکان تھا، 2 جھلنگے پلنگ اور 2 کرسیاں جو پرانے وقتوں کی تھیں، ایک ٹوٹی پھوٹی میز اور صوفہ، اتنا پرانا کہ اس کا رنگ اڑ چکا تھا۔ اس نے مجھے اسی صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ فرش پر میلی سی دری بچھی تھی جس پر 2 کمسن بچے بیٹھے تھے۔ اس نے بتایا، یہ میرے نواسے ہیں، بیٹی کو بیوہ ہوئے 7 سال ہو چکے ہیں، تب یہ بہت چھوٹے تھے جب ان کے باپ کا انتقال ہوا۔ اسی وقت اس کی دونوں بیٹیاں برابر والے کمرے سے آ گئیں اور مجھے سلام کر کے ایک طرف بیٹھ گئیں۔ بڑی ان بچوں کی ماں تھی، جبکہ دوسری 20-22 سال کی لگتی تھی اور غیر شادی شدہ تھی۔ میں نے سب پر گہری نگاہ ڈال کر سوال کیا، تمہارا کوئی بیٹا نہیں ہے اماں؟ تو وہ بولی، ہے تو، لیکن وہ جیل میں عمر قید کی سزا کاٹ رہا ہے۔ میں نے پھر پوچھا،
اور یہ ہوٹل کا کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یہ ہوٹل میرے شوہر کا ہے، وہ کافی مالدار تھے اور ہم عیش و آرام سے رہا کرتے تھے۔ بڑی بیٹی کی شادی کرنے کے بعد وہ وفات پا گئے اور پھر بیٹی بھی ان کی وفات کے 5 سال بعد بیوہ ہو کر میرے پاس آ گئی۔ ان دنوں میرا بیٹا 13 سال کا تھا۔ اسے کسی بات کی عقل نہ تھی کہ باپ کا کاروبار گھر بار کی ذمہ داری سنبھالتا۔ باپ کے مرتے ہی اس نے اسکول جانا بھی چھوڑ دیا، اور جمال جو اب ہوٹل کا مالک بنا بیٹھا ہے، اس نے ہمدردی کا جال ہمارے گرد پھیلایا، تو میں نے اس پر اعتبار کر کے اسے اپنا سچا غم گسار سمجھ لیا۔ یہ جمال کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ میرے داماد کا دوست ہے۔ جب میرا داماد زندہ تھا یہ اس کا بھائی بنا ہوا تھا اور اس کے ہمراہ ہمارے گھر اکثر آتا تھا۔ میرا داماد کہا کرتا تھا، اماں یہ بہت اچھا لڑکا ہے، میری خواہش ہے کہ تم فوزیہ کی شادی اس سے کر دو۔ اس نے اپنی چھوٹی بیٹی کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ ان دنوں 16 برس کی بمشکل ہوگی۔ میں اپنے مرحوم داماد سے کہتی تھی، کچھ دن سوچنے دو، ابھی فوزیہ بھی چھوٹی ہے، اسے میٹرک کرنے دو، پھر فیصلہ کروں گی۔ میرے داماد کی وفات کے بعد ہم تینوں کے سر سے مردوں کا سایہ اٹھ گیا اور یہ دونوں بچے یتیم ہو گئے۔ تو جمال ہم سے ہمدردی کرنے آنے لگا۔ بچے اسے چاچا کہتے تھے اور وہ کہتا تھا کہ میں مرحوم کا بھائی بنا تھا تو اب بھی اس کا بھائی بن کر دکھاؤں گا، ان بچوں کا حقیقی چاچا بن کر دکھاؤں گا۔ بس بیٹی، وہ ہمارے چھوٹے موٹے مسئلے حل کرتا اور ہم اس کا انتظار کرتے کہ جمال آئے تو ہمارے کام ہوں جو ہم عورتیں نہ کر سکتی تھیں۔ میرا خیال تھا کہ میں فوزیہ کی شادی جمال سے کر دوں گی، داماد کی صورت میں بیٹا مل جائے گا، جبکہ میرا اپنا بیٹا عارش تو اس لائق نہ تھا کہ ہمارے کام آتا، وہ باپ کے مرتے ہی ہمارے ہاتھوں سے نکلنے لگا۔ اسکول چھوڑ کر آوارہ گردی میں لگ گیا۔ میں جمال سے کہتی، تم میرے بیٹے ہو، تم کسی طرح عارش کو دوبارہ تعلیم کی طرف راغب کرو، یہ کچھ پڑھ لکھ جائے گا تو ہمارے خاندان کو سنبھال لے گا۔ جمال تسلی دیتا، اماں تم فکر نہ کرو، سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو، میں اس کو راہ راست پر لے آؤں گا، اسے دوبارہ اسکول میں داخل کراؤں گا، تمہارے سب خواب میں پورے کروں گا۔ بیٹا ہوں میں تمہارا، تم مجھ پر بھروسہ کرو۔ بیٹی، یوں اس شخص نے پہلے ہمارے دلوں میں گھر کیا اور پھر ہمارے گھر میں گھس بیٹھا۔ میں نے ہوٹل کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا تو اس نے ہوٹل کو سنبھالنے کا بھی ذمہ اٹھانے کی حامی بھر لی۔ سوچا کہ یہ کچھ دے گا تو ہم معاشی بحران سے بچ جائیں گے، ہوٹل بند ہو گیا تو پھر کیا کھائیں گے اور گزارا کیسے ہوگا۔ اس نے عارش کو بھی کنٹرول کرنے کے بجائے اسے بری راہ پر لگا دیا۔ وہ نشہ کرنے لگا اور جوا کھیلنے لگا اور یہ گھر کا سربراہ بن کر بیٹھ گیا۔ شروع میں تو ہوٹل کی ساری کمائی میرے سامنے رکھ دیتا اور کہتا، اماں گزارے کے لائق رقم تم مجھے خود اپنے ہاتھوں سے دے دیا کرو، میں تنخواہ سمجھ کر رکھ لوں گا۔ شروع میں یہ ہمارے ہوٹل کا مینیجر بنا، لیکن مینیجر کی آڑ میں وہ سیاہ سفید کا مالک بن بیٹھا۔ میں اس کو اپنے ہونے والے داماد کی حیثیت سے اہمیت دیتی رہی۔ بعد میں اس نے بڑی چالاکی سے ہمارے ہوٹل اور 3 مکانات جو میرے شوہر کی کمائی کے بنے ہوئے تھے اپنے قبضے میں لے لیے۔ میرا بیٹا جو جوان ہوا، اسے چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اپنے باپ کا سرمایہ اور وراثت سنبھالتا، لیکن وہ نشے میں غرق تھا۔ جمال اسے جتنا وہ مانگتا روپیہ دے دیتا، اسے محنت کر کے کمانے کی کیا ضرورت تھی؟ نشہ تو ویسے بھی انسان کو ناکارہ اور اس کی غیرت و حمیت کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک روز شراب کے نشے میں ایک شخص سے جھگڑا ہو گیا اور جھگڑے میں اس شخص کی جان چلی گئی۔ کیا ہوا، کیسے ہوا، کسی نے ہمیں تفصیل نہ بتائی۔ بس جمال نے ہمیں اتنا بتایا کہ اماں نشے کی حالت میں تیرے بیٹے کا کسی سے جھگڑا ہوا اور وہ آدمی لڑائی میں مر گیا تو عارش کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ یہ سنتے ہی میرے قدموں سے زمین نکل گئی۔ میں نے جمال کی منت سماجت کی کہ کچھ بھی ہو، چاہے میری ساری جمع پونجی لے لو، ہوٹل، گھر، مکان سب تمہارے نام کر دوں گی، میرے بیٹے کو کسی صورت سزا سے بچا لو، اس کے لیے کوئی اچھا وکیل کرو کہ اسے سزائے موت نہ ہو۔ جمال نے اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ کیس چلنے لگا۔ ایک وقت آیا کہ میرے پاس کیس کی پیروی کے لیے پیسے نہ رہا تو جمال نے کہا
کہ ہوٹل اور جائیداد کے کاغذات دے دو، بینک میں گروی رکھ کر قرضہ لیتے ہیں کیونکہ کیس پر ابھی بہت خرچہ کرنا ہوگا تمہیں اگر بیٹے کو سزائے موت سے بچانا ہے تو روپیہ پانی کی طرح بہانا ہوگا۔ میں بیٹے کی محبت میں مری جا رہی تھی۔ جیسا یہ کہتا گیا کرتی گئی۔ اس نے مختلف کاغذات پر دستخط کرائے۔ آخر کار کیس ختم ہو گیا۔ عارش کو سزائے موت تو نہ ہوئی لیکن عمر قید ہو گئی۔ وہ اب سلاخوں کے پیچھے زندگی کے دن کاٹ رہا ہے اور یہ ہمارے ہوٹل اور جائیداد کا مالک بن گیا ہے۔ آج میرے پاس کوئی کمانے والا نہیں ہے۔ ایک بیٹی بیوہ جو 2 کم سن بچوں کے ساتھ میرے کندھوں کا بوجھ بنے ہوئے ہے اور دوسری بن بیاہی جوان ہے۔ اس کا بوجھ بھی مجھ بوڑھی کے کندھوں پر ہے۔ زمانے کے خوف سے ان کو گھر سے باہر بھی نہیں قدم نکالنے دیتی۔ یہ گھر میں ہی تھوڑی بہت سلائی کرتی ہیں تو دونوں بچوں کی فیس دینا ممکن ہوتی ہے، لیکن کھانے کے لالے پڑے رہتے ہیں۔ اسی لیے اپنے ہوٹل سے کھانا لینے جاتی ہوں۔ ہم 5 بندوں نے پیٹ بھرنا ہوتا ہے۔ تم ہی کہو میں پگلی ہوں یا بھکارن ہوں، یا یہ چور لٹیرا جمال غاصب ہے جو اب مالک بنا بیٹھا ہے۔ مجھے میری بیٹی سے شادی کا جھانسا بھی دیتا رہا اور شادی کسی امیر گھر کی لڑکی سے کر لی۔ اب کہتا ہے کھانا لینا ہو تو ہوٹل کے پچھلے دروازے سے کچن کی طرف سے لے جایا کرو۔ وہاں جو خانسامہ ہیں وہ دھتکارتے ہیں کہ روز آ جاتی ہو، ہمارا سیٹ منع کرتا ہے، نوکر ہماری شکایت کر دیتے ہیں کہ ہم کھانا چراتے ہیں۔ بس ایسی اوٹ پٹانگ باتیں کر کے میری بے عزتی کرتے ہیں۔ اب میں اپنے سامنے والے دروازے سے اندر جاتی ہوں۔ گارڈ روکتا ہے، کبھی مینیجر دھمکاتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے کہ بھکارن عورت پاگل ہے۔ یہ بتاتے ہوئے وہ بیچاری زار و قطار رونے لگی۔ ساتھ اس کی دونوں بیٹیاں بھی رو پڑیں اور دوپٹے کے پلوؤں سے آنسو پونچھنے لگیں۔ میں نے اماں سے کہا، اماں تم نے ہی ایک غیر شخص پر اتنا بھروسہ کر لیا جو تمہارا رشتے میں کچھ نہیں لگتا تھا۔ یہ تمہاری غلطی ہے۔ تمہیں اتنا بھروسہ کسی غیر آدمی پر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو وہ بولی، بیٹی بھروسہ نہ کرتی تو کیا کرتی؟ جب سر پر اپنے مرد کا سایہ نہ ہو تو ایسے ہمدرد ہی ڈوبتے کو سنکے کا سہارا ہوتے ہیں۔ کوئی بھائی یا رشتہ دار نہ تھا، کس سے اپنے مسائل حل کرواتی؟ یہ ہمارے گھر پہلے سے آتا تھا۔ میں اسے اپنے بچوں کی طرح سمجھتی تھی۔ ہم عورتیں تنہا تھیں، اس پر اعتماد کیا۔ میں نے سوچا تھا کہ میرے بے سہارا خاندان کو سہارا مل جائے گا اور میرے سر سے چھوٹی بیٹی کا بوجھ بھی اتر جائے گا۔ کیا جانتی تھی کہ اس شخص اس کی محض جائیداد پر نظر ہے۔ میں اس آسرے میں لٹی کہ میرے اکلوتے بیٹے کو یہ کیس لڑ کر پھانسی کے پھندے سے بچا لے گا۔ تب مجھے لٹنے کا بالکل احساس نہ تھا۔ بس ایک ہی خیال میرا تھا کہ میرا بچہ بچ جائے گا۔ میں خود کو اس کی احسان مند محسوس کرتی تھی۔ وہ کہتا تھا، تمہارا بیٹا بری ہو کر گھر آ جائے گا، میں فوزیہ سے شادی کر لوں گا۔ قسمت میں یہی لکھا تھا۔ جسے اپنا سمجھ کر سرمایہ سونپا، اس نے دغا دی۔ بیٹا بھی عمر قید کی نظر ہو گیا اور میرے پلے بھی کچھ نہ رہا۔ آج یہ میرے شوہر کے ہوٹل کا مالک بنا بیٹھا ہے۔ کسی سے فریاد کروں تو جھوٹی سچی رسیدیں دکھا کر کہتا ہے کہ اتنے سال اس کو خرچہ دیا، اس کے بیٹے کے لیے وکیل کیے، ان کی بھاری فیسیں دیں، کیس پر ہزاروں کا خرچہ اٹھا۔ آخر یہ سب کس نے کیا؟ آج اپنے ہوٹل سے بچوں کے لیے کھانا لینے جاتی ہوں تو یہ دھتکارتے ہیں۔ بتاؤ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس مظلوم عورت کی داستان سن کر میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں بس اتنا ہی کہہ سکی، اماں جی واقعی یہ دنیا اتنی ہی ظالم ہے۔ کسی مفلس کے رہنے کی یہ جگہ نہیں ہے، یہاں صرف طاقتور ہی رہ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔